الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوم فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے آج عیسوی سال کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے. سن 2020 ہم سے رخصت ہوا اور سن 2021 کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جیسے جمعے کے اس بابرکت دن سے نئے سال کا آغاز ہوا ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل دن بھی ہے اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن بھی ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ سال ہمارے لیے رحمت و برکت والا بنا دے. گزشتہ سال جو گزرا
اس کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ایک وبا نے کس طرح سے سارے عالم کو جکڑا اور اس کے اثرات اور اس کے مختلف مراحل آج بھی جاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں رجوع بھی کرنا چاہیے، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس وبا سے ساری انسانیت کو، سارے عالم کو نجات عطا فرمائے۔ اگر انسان حقیقت کی نظر سے دیکھے تو اس کی زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر صبح و شام، ہر مہینہ اور ہر سال اسے کچھ پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام یہ دے کر جاتے ہیں کہ میں تو گزر چلا اور ہر گزرنے والا جو لمحہ ہے وہ ماضی ہو گیا، لیکن اس سے تم نے حاصل کیا کیا؟ وہ لمحہ جو گزر گیا، وہ منٹ، وہ سیکنڈ، وہ دن، وہ رات، وہ صبح و شام، وہ ہفتے، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، تو تم نے حاصل اس سے کیا کیا؟ آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی اس زندگی کے اندر دنیا کا بہت سا حاصل وہ دیکھتا ہے کہ ایک دکاندار اگر اس کی ایک دن تجارت نہ چلے تو شام کو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج کا دن گزر گیا اور آج مجھے دہاڑی نہیں لگی۔ آج کے دن میں جو توقع تھی نفع کی، وہ نفع حاصل نہیں ہوا جس کی توقع لگا رکھی تھی۔ حساب لگاتا ہے، سوچتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر ہم بہت سے حساب لگاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کہیں پر کوتاہی نظر آتی ہے ہم اس کی درستی اور اصلاح بھی کرتے ہیں۔ کہیں پر اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، کہیں پر اپنی عادات کو درست کرتے ہیں، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو درست کرتے ہیں۔ جہاں جہاں جو خرابی ہمیں نظر آتی ہے ہم اسے درست کرنے کا فکر بھی کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ کہ جب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں، ہم حاصل کو دیکھتے ہیں کہ گزرتا ہوا دن ہمیں دے کر کیا گیا، اور اگر نہیں دے کر گیا تو اس کا سبب کیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ گزرتا ہوا دن دنیا کے اعتبار سے ہمیں کچھ دے کر گیا یا نہیں دے کر گیا۔ دنیا تو گزر جائے گی، انسان تو مسافر ہے، اس دنیا کے اندر ایک راستہ اور سفر طے کر رہا ہے۔ یہاں تو دکھ کے ساتھ بھی گزر جائے گی اور سکھ کے ساتھ بھی گزر جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والی جو منزل ہے، آخرت کی جو منزل ہے، تو ہر گزرنے والا دن اس آخرت کے لیے ہمارا مددگار ثابت ہوا یا نہیں ہوا، اور اس سے ہم نے کوئی آخرت کا فائدہ حاصل کیا یا نہیں کیا۔ آج اس معاملے کے اندر ہم نہیں سوچتے، نہیں غور کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے ماہ و سال تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سال کے گزرنے پر خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ سال کے گزرنے پر خوشیاں منانا کیسا؟ اور یہ ایک انسان کو ایک دھوکہ لگا کہ انسان یہ سمجھنے لگا کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ عمر تو گھٹ رہی ہے۔ بڑھ کیسے رہی ہے؟ کہ ایک انسان اگر اللہ کے یہاں سے 50 سال کی زندگی لایا ہے، 60 سال کی زندگی لایا ہے، آج اگر وہ 30 سال گزار چکا، 40 سال وہ گزار چکا، تو اپنی زندگی کا اکثر زمانہ تو وہ گزار چکا، اب باقی تو تھوڑا سا ہے، تو عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ عمر گھٹ رہی ہے۔ اور اگر اسی بات کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میری عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے،
اور یہ زندگی کا سرمایہ، یہ وقت کا سرمایہ، یہ صحت و صلاحیت کا سرمایہ، عقل و دانش کا سرمایہ، یہ میرے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، تو پھر جو باقی بچی ہوئی پونجی ہوتی ہے انسان اسے کسی کارآمد چیز کے اندر خرچ کرتا ہے، کسی کارآمد کام کے اندر خرچ کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، اور اکابر نے یہ کہا کہ انہیں مفتی اعظم پاکستان کہنا یہ زیادتی ہے، یہ مفتی اعظم ہے، سارے عالم کے لیے مفتی اعظم ہے، سارے عالم کے لیے ان کو مفتی اعظم کہنا چاہیے۔ تو یہ صرف پاکستان کے نہیں، سارے عالم کے اتنے بڑے شخص تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے بھی صدر مفتی تھے۔ اپنا واقعہ حضرت نے بیان کیا، فرمایا کہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں، تدریس کے زمانے میں، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ایک بہت ہی بابرکت استاد تھے، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سادات میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور اللہ والوں کے پاس جب آدمی جا کر بیٹھتا ہے تو نفع ضرور ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی گفتگو کرے یا نہ کرے۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت جو فیاض ہے، فیاض حقیقی ہے، اس فیاض حقیقی کا جو فیضان خاص ہے وہ اہل اللہ کے قلوب پر ہر آن ہوتا رہتا ہے، ہر آن ہوتا رہتا ہے، اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ محروم نہیں رہتے، وہ پاس بیٹھ نوازا جاتا ہے، وہ محروم اٹھ کر وہاں سے نہیں جاتا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر حضرت میاں صاحب کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت میاں صاحب کے پاس میں گیا، شام کا وقت تھا، تو کہا کہ بھائی مولوی شفیع، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اردو میں گفتگو نہیں کریں گے، عربی میں گفتگو کریں گے۔ تو میں نے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ عربی نہ تم اچھی طرح روانی سے بول سکتے ہو، اور نہ عربی میں روانی کے ساتھ بول سکتا ہوں، تو جب ہم عربی بولیں گے تو سوچ سوچ کر بولیں گے، کیونکہ جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں، اپنی مادری زبان میں جب بات کرتے ہیں، تو ہم قطع نظر اس سے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، ہم بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے نقصان والے کلام بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنی مادری زبان کے بولنے میں انسان کو سوچنا نہیں پڑتا، بنسبت کسی اور زبان کے اس میں آدمی سوچ کر بولتا ہے، صحیح الفاظ کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اور پھر کہا، مثال دے کر کہا کہ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ جو کسی سفر پہ چلا اور سفر کے لیے زاد راہ اور توشہ اپنے ساتھ لے کر چلا، لیکن ابھی اس کی منزل دور ہے، ابھی منزل پر وہ نہیں پہنچا، منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنا اکثر زاد راہ اور توشہ وہ خرچ کر چکا، اب اس کے پاس بہت تھوڑا سا توشہ باقی ہے اور سفر اس کا طویل ہے، تو وہ اپنے اس توشے کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ تاکہ میں منزل پر پہنچ جاؤں۔ اور یہ مثال دے کر پھر فرمایا، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں عمر عزیز عطا کی، اور ہم اپنی عمر عزیز کا اکثر حصہ گزار چکے، لیکن اب آ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اپنی عمر عزیز کا جو ہم نے اکثر حصہ گزارا ہے
اسے کارآمد کاموں کے اندر نہیں گزارا، اب تو اس بات کا ڈر ہے، اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، اب جو تھوڑی سی زندگی باقی ہے اسے کسی کارآمد کام میں گزار لیں، کل اللہ کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تو زندگی کا کوئی کارآمد حصہ ایسا ہو جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعتبار جو ہے وہ تو خاتمے کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی۔ اور یاد رکھیے کہ زمانہ جو ہے وہ ایک مبارک چیز ہوتا ہے۔ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں جی زمانہ ایسا ہے اور زمانہ ویسا ہے۔ یاد رکھیے کہ زمانہ تو مبارک چیز ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ مبارک چیز کی قسم کھاتا ہے، اللہ کسی بری چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ تو جب اللہ نے زمانے کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تو زمانہ مبارک چیز ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانے کا خالق تو اللہ ہے، اور اللہ کبھی کسی بری چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ ہاں، زمانے کے اندر اگر کوئی برائی آتی ہے، زمانے کے اندر اگر کوئی خرابی آتی ہے، تو وہ برائی اور خرابی انسان کے فعل سے آتی ہے۔ انسان تو برا ہوتا ہے لیکن زمانہ برا نہیں ہوتا، اور انسان اپنی اس برائی کا جو الزام ہے وہ بجائے اس کے کہ برائی کا الزام وہ اپنے اوپر دیتا، اپنے آپ کو برا کہتا جی میں برا ہوں، میں خراب ہوں، وہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ جی زمانہ خراب ہے۔ تو زمانہ خراب نہیں، تو اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے۔ تمام انسانوں کے لیے فرما دیا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر مبتلا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق، وہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، تمام انسان گھاٹے کے اندر ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ اللہ نے جو ایک متاع عزیز یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی کی پونجی اور سرمایہ دیا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اگر اس زندگی کی قدر کرتے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے، تو یہ زندگی ہمارے لیے مبارک ہوتی، یہ زندگی کے گزرے ہوئے ایام، یہ ماہ و سال ہمارے لیے مبارک ہوتے۔ لیکن جب ہم اسے نقصان کے اندر گزار دیتے ہیں، اور نقصان سے مراد یہ ہے کہ ہم نیکی کے ساتھ نہیں گزارتے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ہمارا وہ گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ نقصان والا ہے، وہ گھاٹے والا ہے، وہ خسارے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے، تمام انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ لیکن آگے کچھ تخصیص فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس خسارے سے، اس گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ کہ جو ایمان لایا۔ ایمان لانے والا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی ایک کافر جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کے اندر ہے، وہ دنیا کے اندر بھی خسارے میں، وہ آخرت میں بھی خسارے میں، کہ جب وہ دنیا سے جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور پھر اسے جہنم سے کبھی نجات نہیں ملے گی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اس خسارے سے بچانے والی چیز ایمان ہے۔ اور ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کے بعد جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ عمل صالح چاہے چھوٹا سا ہو، معمولی درجے کا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اس ایمان کی وہ برکت ہے کہ اللہ اس پر بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو دیکھیں گے انہیں نیکی کے بڑے بڑے ذخیرے دیے جا رہے ہیں، وہ حیران ہوں گے کہ ہم نے کوئی اتنی نیکی تو نہیں کی تھی، پھر ہمیں اتنا ثواب کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا
کہ تمہارا یہ وہ صدقہ ہے، تمہارا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال ہے کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، جس کی اہمیت کا تمہیں بھی پتہ نہیں تھا، آج اللہ نے اس کا اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لیکن چھپا کر دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، ایسے اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ آج تو لوگ کرتے ہیں، نام کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو پتا بھی نہ چلا۔ تو اللہ اس معمولی سے صدقے کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب اللہ اعضاء سے پاک ہے، اب یہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ وہ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اب جیسا بھی اللہ کے شایان شان ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے جیسے احد پہاڑ کے برابر، کہ جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جائے گا احد پہاڑ کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو اپنے ایمان کی بڑی قدر کرنی چاہیے کہ پہلی چیز جو ایمان ہے وہ انسان کو خسارے سے بچانے والا ہے۔ لیکن آج یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر مادیت اتنی عروج پر ہے، اور مادیت اس طرح سے اپنی طرف مائل کر رہی ہے کہ دنیا کی چمک دمک کے لیے، دنیا کے مال کے لیے آج انسان اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ صحابہ کی سب سے قیمتی پونجی اگر تھی وہ ایمان کی پونجی تھی، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، اور اس ایمان کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے کہ سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان باقی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت باقی رہے، باقی سب اگر چلا جائے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور وہ صبح کو کافر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی متاع کے لیے، دنیا کے مال و اسباب کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ اور آج دنیا کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اگر کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ یاد رکھیے بے ایمانی کی بات ہے، اللہ نے سچ کے اندر برکت رکھی ہے، سچ ایک حقیقت ہے، جھوٹ ایک دھوکہ ہے، اور دھوکے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، بغیر ملاوٹ کے کام نہیں چلتا، بغیر ناپ تول میں کمی کیے ہوئے کام نہیں چلتا۔ کام تو سب چلتا ہے، لیکن آج ایک ایسا ذہن لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں اور راتوں رات کہیں سے اتنا ہمیں مل جائے کہ بس ہماری جو ہرس کا پیٹ ہے وہ بھر جائے۔ یاد رکھیے ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ تو ملنے والا نہیں ہے۔ چاہے کتنا ہی تم سر پٹک لو اور اپنی ناک کو رگڑ لو، ملے گا تو وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ تو ملنے والا نہیں۔ اور جب ملے گا وہی جو مقدر کے اندر ہے، اب اسے چاہے حلال کر کے لو یا حرام کر کے لو، اگر حلال کر کے لوگے اس کے اندر برکت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، دنیا کا فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا، اور اگر اسے حرام کر کے لیا اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی، بے برکتی ہوگی، ہمیشہ ہاتھ پھیلا رہے گا، ہمیشہ محتاج رہے گا۔ اس کے اپنے اختیار میں کہ وہ لیتا کس طرح سے ہے، لیتا کس راستے سے ہے۔ اللہ تو آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ اللہ نے جس رزق کا وعدہ کیا ہے وہ رزق آسمانوں سے آتا ہے، اور وہ رزق پاکیزہ ہوتا ہے، وہ طاہر اور طیب ہوتا ہے۔ انسان اپنی کوتاہیوں سے اس پاکیزہ رزق کو وہ حرام کر کے لیتا ہے، مشتبہ کر کے لیتا ہے۔ اللہ نے حلال کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، اور جو حلال پر قناعت کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے،
چاہے وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا، وہ کسی کا دست نگر نہیں بنتا، کسی کے آگے اللہ اسے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا کہ یہ میرے تھوڑے رزق پر راضی تھا، اللہ کہے گا میں اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہوں۔ لیکن آج دنیا کے اندر مادیت ایسی ہے، وہ نظر آتی ہے کہ انسان دنیا کے لیے، دنیا کے مال و اسباب کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے اور وہ پے در پہ آئیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے آگے پیچھے گرنے لگتے ہیں، اس طرح سے فتنے نمودار ہوں گے۔ اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان بڑی قابل قدر چیز ہے کہ ایمان والا بندہ دنیا میں ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر بھی احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنی قابل قدر چیز ہے۔ اور ایک کافر اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے اس خرچ کرنے کا، وہ تو چیریٹی کے اندر، خیرات کے اندر خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کی اس چیریٹی کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ زمانے کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، لیکن خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلی چیز خسارے سے جو بچا ہوا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے ایمان کی بھائی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس مردار دنیا کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ ایمان ایک بہت قیمتی چیز اللہ نے عطا کی ہے، اور پھر اللہ نے بن مانگے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ ہم نے اللہ سے کب سوال کیا تھا کہ ہمیں ایمان کی دولت دے دی جائے؟ اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایمان کی قدر و منزلت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو صحابہ سے پوچھو کہ ان کو ایمان بڑے مجاہدوں کے بعد ملا تھا۔ حضرت بلال سے پوچھو کہ ایمان کیسے ملا تھا، حضرت صہیب رومی سے پوچھو کہ ایمان کیسے ملا تھا، سلمان فارسی سے پوچھو کہ ایمان کیسے ملا تھا، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، اور جب ایمان کی دولت انہیں ملی تو ایمان کی قدر و منزلت تو ان کے پاس تھی۔ آج ہم عبداللہ عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں موروثی طور پر ایمان مل گیا، یہی وجہ ہے کہ اپنے ایمان کی ہمیں قدر نہیں۔ تو خسارے سے بچا ہوا، ہمیشہ کے خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آیا۔ اور پھر فرمایا کہ وعملوا الصالحات، کہ خالی ایمان پر بھی کفایت نہیں، کوئی نفس ایمان پر کفایت کر کے بیٹھ جائے نہیں، اس ایمان کو ترقی بھی تو دینی ہے۔ کہ ایک بچہ چھوٹا سا دنیا کے اندر آتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی پرورش کی جائے، اس کو بڑھایا جائے اور یہ پل کر بڑھ کر جوان ہو۔ ایک آدمی چھوٹا سا پودا لگاتا ہے لیکن اس پودے کی آبیاری کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ تناور درخت بنے اور یہ ثمر آور بھی ہو اور اس کے پھل سے میں فائدہ حاصل کروں۔ تو اسی طرح سے بھائی ایمان کا جو اللہ نے ہمیں ایک درخت دیا ہے، اب اس پر جو پھل لگیں گے وہ اعمال صالحہ سے لگیں گے، اور ایمان جو ترقی کرے گا اور ایمان جو محفوظ رہے گا وہ عمل صالح کی وجہ سے محفوظ رہے گا، کہ صرف ایمان پر کفایت نہ کرے بلکہ ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کرتا رہے۔ اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہو، چاہے وہ انسان کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے وہ اس کا کوئی قول ہو، اس کا کوئی فعل ہو، اس کا کوئی معاملہ ہو، اس کی کوئی معاشرت ہو۔ اور عمل صالح انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے، پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عمل صالح صرف نماز کا نام نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان جیسے مسجد میں آ کر نیکی کرتا ہے ایسے گھر جا کے بھی نیکی کر سکتا ہے۔ جب بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، بیوی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے، اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، یہ بھی تو عمل صالح ہے۔ کسی بھائی مسلمان سے نرم گفتگو کرتا ہے، کسی کی دلجوئی کرتا ہے، یہ بھی تو عمل صالح ہے۔ کسی کے ساتھ شریعت کے مطابق معاملہ کرتا ہے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اپنی دکان پر بیٹھتا ہے لیکن حلال رزق حاصل کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بھی تو عمل صالح ہے۔
آج ہم نے عمل صالح کی فہرست کو مختصر کر دیا اور اسے صرف نماز تک محدود کر دیا، اسے وضاقتہ تک محدود کر دیا۔ یاد رکھیے کہ عمل صالح کی جو تعریف ہے کہ وہ انسان کی پوری زندگی کو اس کی پیدائش سے لے کے موت تک احاطہ کیے ہوئے ہے، اور عمل صالح کا موقع جا بجا موجود ہوتا ہے۔ اور ایک انسان اگر چاہے، اگر اس کے اندر صحیح فکر موجود ہو، وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عمل صالح بنا سکتا ہے، وہ نیکی بنا سکتا ہے، اور وہ نیکی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اللہ نے ایمان کی وہ خاصیت رکھی ہے اور وہ برکت رکھی ہے کہ کہیں پر انسان عمل کے ذریعے سے کچھ حاصل کرتا ہے اور کہیں پر نیت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی نیت کے اندر بھی برکت رکھی ہے، اللہ نے اس کی نیت پر بھی اجر رکھا ہے، اور یہ سب ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ کہیں پر عمل کے ذریعے سے ثواب لیتا ہے اور کہیں پر نیت کے ذریعے سے ثواب لیتا ہے۔ یہ تو ہر حال میں فائدے میں ہے، یہ گھاٹے میں کیسے ہو سکتا ہے، خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو بھائی ہمارے تو چاروں طرف نفع ہی نفع ہے، اب اس نفع سے نکل کر نقصان میں کیوں جاتا ہے؟ وہی جاتا ہے جو خود اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کسی کا نقصان کرنا نہیں چاہتا، لیکن انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے منافع کو وہ چھوڑ کر جب وہ خسارے کا سودا حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کرتا، وہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کا ناجائز استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور وہ وقت، وہ صلاحیت، وہ قوت جو اسے اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے تھی، عمل صالح کے اندر استعمال کرنا چاہیے تھی، وہ اللہ کی نافرمانی میں اسے استعمال کرتا ہے، اپنی صحت کو، وقت کو، اپنی صلاحیت کو برباد کرتا ہے۔ تو بھائی ہم تو خسارے سے بچے ہوئے ہونے چاہیے، نہ کہ خسارے کے اندر مبتلا، کیونکہ خسارے میں کون مبتلا ہے؟ خسارے میں ایمان والا بندہ مبتلا نہیں ہو سکتا، خسارے میں مبتلا تو کافر ہے کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے عبارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگ ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ایمان والا بندہ خسارے سے بچا ہوا، پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح کہ جو ایمان کو ترقی دینے والا، جتنا جتنا عمل صالح زندگی میں بڑھتا جاتا ہے اتنا ایمان ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور کسی کو اپنے ایمان کا پیمانہ ناپنا ہو، اپنے ایمان کو جانچنا ہو کہ اس کا ایمان کس پیمانے کے اوپر ہے، اپنی زندگی کے اندر دیکھ لے کہ نیکی کتنی ہے، جتنی نیکی اس کی زندگی کے اندر ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط بھی ہے، اور اس کا اتنا ایمان ترقی پر بھی ہے، وہ ترقی عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اور گناہ کا چھوڑنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور گناہ کا ترک کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل صالح ہے کہ جب انسان کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اب ہمت کر کے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے وہ زبان کا گناہ ہے، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہے، چاہے وہ کان کا گناہ ہے، چاہے وہ ہاتھ کا گناہ ہے، چاہے وہ اس کی خیالات کا گناہ ہے، اس کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہے، لیکن ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ یاد رکھیے جیسے فرض نماز میں ثواب ملتا ہے، ایسے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے پر وہی ثواب ملتا ہے اور وہی قرب ملتا ہے، کیونکہ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ فرض درجے کا قرب حاصل ہوتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو کبھی انسان نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور کبھی گناہ سے بچ کر عمل صالح کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو یہ تو ہر حال میں فائدے میں ہے، یہ گھاٹے میں کہاں سے ہے؟ اور پھر ایمان والا بندہ اپنے کو گھاٹے میں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم نے ایک تقسیم کر لی ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جی ہم تو دنیا دار ہیں، بہت سے کہتے ہیں جی ہم تو دنیا کے کتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا دار تو صرف کافر ہوتا ہے، ایمان والا کبھی دنیا دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تو موت پر بھی یقین ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے، وہ دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا بندہ تو دیندار ہوتا ہے، وہ کبھی دنیا دار نہیں ہوتا۔ تو اس تقسیم کو اور اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے کہ جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب ہم اپنی تجارت اور ملازمت پر ہم جاتے ہیں تو ذہنوں کے اندر یہ بات ہے وہ کوئی دنیا کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تجارت کو، ملازمت کو، دنیا کے مشاغل کو دنیا کا کام سمجھتے ہیں تو پھر وہاں پہ حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، حالانکہ مومن کی تو تجارت بھی عبادت ہے، مومن کی تو ملازمت بھی عبادت ہے۔ وہ دنیا کیسے ہو سکتی ہے کہ جو آدمی اپنی دکان پر کھڑا ہو کر کسب حلال کما رہا ہے، اور کسب حلال کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے فرائض کے بعد جو چیز فرض ہے وہ کسب حلال فرض ہے، یعنی حلال روزی کا کمانا یہ فرض ہے، اور اس پر اللہ نے فرض درجے کا قرب رکھا ہے کہ جو نماز پڑھ کے قرب مسجد میں حاصل کرتا ہے وہی قرب دکان پہ جا کر بھی حاصل کرتا ہے، کہ جب تو اللہ کے لیے حلال کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ تجھے وہاں بھی قرب دیتا ہے، وہ دکان تیرے لیے عبادت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس عبادت کی جگہ پہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، تو ظاہر ہے کہ جیسے مسجد میں آ کے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کے ذہن میں یہ بات ہے یہاں تو عبادت کے لیے آیا ہوں، یہاں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو جیسے مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا ایسے تیری دکان بھی عبادت کی جگہ ہے، تیری ملازمت کی جگہ عبادت کی جگہ ہے، تجھے وہاں بھی یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب انسان کے ذہن میں، دل دماغ میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو پھر اللہ بھی اس کا نگہبان ہوتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور جو یہ سوچ لے کہ مجھے روزی حاصل کرنی ہے، چاہے وہ جھوٹ سے ہو، ملاوٹ سے ہو، کم تول کر ہو، کم ناپ کر ہو، چیز بدل کر ہو، پھر اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اس کا نگہبان نہیں ہوتا، اللہ اس کا مددگار نہیں ہوتا، پھر وہ بے آسرا ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، پریشان ہوتے ہیں، کیوں کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ تو بھئی بات یہ چل رہی تھی کہ نیا سال کا یہ آغاز ہوا اور اس پر یہ بات شروع ہوئی کہ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگ ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جس نے جو اللہ پر ایمان لے کر آیا اور جس نے عمل صالح کیا، اور پھر جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، یعنی جو حق کی، نیکی کی تلقین کرتا رہا اور جو برائی سے روکتا رہا، خود بھی رکتا رہا، دوسروں کو روکتا رہا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو اس نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ تو زمانہ مبارک چیز ہے، اس لیے زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانے کا خالق اللہ ہے۔ خرابی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو خراب کہنا چاہیے، اور اگر زمانے میں کوئی خرابی آتی ہے وہ انسانوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ اگر زمانہ کوئی خراب ہوتا تو اللہ زمانے کی قسم نہ کھاتا، اللہ پاکیزہ چیز کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور جو زمانہ گزر گیا، 1 سال گزشتہ گزر گیا، 20ویں سال کی تکمیل ہوئی، اب اس پر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہ جی وہ نصف رات کو جب نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں اور وہ آتش بازی کرتے ہیں، اور ایسے ماحول کے اندر کہ سن 2020 جو گزرا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کن حالات میں گزرا، کہ وہ وبا کا زمانہ کہ جس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور آج بھی پوری دنیا متاثر ہے، ہمارا ملک متاثر ہے کہ جس کی معیشت بیٹھ چکی ہے، جس کی معیشت منفی کے اندر جا چکی ہے، مثبت سے نکل کر منفی میں جا چکی ہے۔ اور پھر یہ جو وبا ہے اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کسی کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور وہ کھلی آنکھوں نظر بھی آ رہا ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں کیا یہ حرکتیں کرنا، فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا اور گانے باجے اور موسیقی کی دھنیں بجانا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں نہیں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا
یہ ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا، ہمیں حساب لگانا چاہیے تھا کہ ہم نے کتنا اس میں اللہ کو راضی کیا، کتنا اللہ کی رضا کا سودا حاصل کیا، کتنا اللہ کو ناراض کیا۔ اس پہ ہمیں نادم اور پشیمان ہونا چاہیے تھا، استغفار کرنا چاہیے تھا، آگے اللہ سے بھلائی طلب کرنی چاہیے تھی، برکت کا سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنے بڑا بڑا حادثات اور سانحات رونما ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے اموات کہ کروڑوں لوگ جو ہیں، 13-14 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کرونا کی وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں اموات اس کے اندر ہو چکی ہیں، اور ہمارا ملک اس نرغے کے اندر اب بھی موجود ہے۔ اور اب یہ پیشن گوئی آ رہی ہے کہ اس جنوری کے مہینے میں اس کرونا کی تیسری لہر آنے والی ہے جو ان 2 سے زیادہ خطرناک ہوگی، یہ بھی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس حال میں ہم غفلت سے بیدار نہ ہوں اور ہم وہی جشن منانے لگیں تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں تو ندامت اور پشیمانی اختیار کرنی چاہیے، اپنے ماضی پر اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اور آگے کے لیے کوئی عزم کرنا چاہیے نیکی کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور اللہ سے خیر و برکت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ تمام خیر و برکت جو ہے اور شفا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس خیر و برکت کا نزول کرتا ہے۔ اور جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، علل اعلان موسیقی اور میوزک بجائے جاتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور فائرنگیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ رحمت و برکت جو آنے والی ہوتی ہے وہ رحمت و برکت واپس چلی جاتی ہے، اور وہ واپس چلا جانا ہماری محرومی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی محروم رہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ نئے سال کا جو آغاز ہوا اور جمعے کے بابرکت دن سے ہوا، کہ جو دن تمام دنوں کا سردار دن بھی ہے اور تمام دنوں میں افضل دن بھی ہے، اللہ اس یوم جمعہ کی برکت سے کہ جس سے یہ آغاز ہو رہا ہے اچھا شگون ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے لیے اس سارے سال کو رحمت و برکت والا بنا دے۔ اور جس کرب میں، جس مصیبت میں، وبا میں آج پوری انسانیت مبتلا ہے، اللہ اس جمعے کی مبارک بابرکت لمحات کی برکت سے اللہ ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ سب کو مشکلات سے نکال دے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ تو بھائی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیں یہ جشن نہیں منانے چاہیے، یہ جشن ہمیں زیب نہیں دیتے اور نہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم کرتا ہے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ وآخر